بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو جو ابتدائی شاعر ہیں ان کے لیے بھی ہے اور جو شاعر ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ شاعری کا مرحلہ کبھی بھی انسان سیکھ کر طے نہیں کرتا، کیونکہ اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ شاعر بنتا نہیں ہے، شاعر پیدا ہوتا ہے۔ شاعری ایک عطائی معاملہ ہے کہ کوئی بھی شاعر اگرچہ کوئی چاہے کہ میں شاعری سیکھوں گا اور شاعر بن جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے۔ شاعری ایک عطائی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جسے چاہتی ہے اس فن سے نواز دیتی ہے، اس کے علاوہ شاعری ممکن نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو اس کتاب کے حوالے سے ہے جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں یہ چونکہ میرے پاس پرانا ایڈیشن پڑا ہوا ہے، بڑا یونیک ایڈیشن ہے، تو یہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ کو میٹھے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو پڑھنے میں آ رہا ہوگا کہ اس کتاب کا نام ہے اسرار المشتاق۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب کے سکے پوتے ہیں اور حضرت پیر سید محی الدین المعروف بابو جی حضور کے بڑے صاحبزادے ہیں، جن کا نام حضرت پیر سید معین الدین گیلانی المعروف بڑے لالا جی اور آپ کا تخلص مشتاق ہے۔ تو آپ نے اپنے تخلص سے اس کتاب کا نام رکھا اسرار المشتاق۔ ناظرین و سامعین، یہ کتاب اس انداز میں لالا جی حضور نے لکھی ہے کہ اس کتاب میں حمد بھی ہے، اس کتاب میں نعت بھی ہے، اس کتاب میں منقبت بھی ہے اور اس کتاب میں غزل بھی ہے۔ ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ شاعری کے فن میں اکثر شعراء یہ سمجھتے ہیں کہ شاعری مشکل الفاظ کا ایک مجموعہ جو کہ ایک مصرے کی شکل میں اور ایک مصرے سے پھر ایک شعر کی شکل میں ہو جائے وہ بہت بڑا شعر ہوتا ہے۔ اکثر شعراء یہ بات سمجھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابتدائی شعراء یہ بات سمجھتے ہیں۔ چونکہ میں خود ایک شاعر ہوں تو میں یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً تمام شعراء کے لیے اور تمام ابتدائی شعراء کے لیے، کہ شاعری مشکل الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ شاعری دراصل یہ ہے، جو ایک اچھا شاعر ہے اس کی جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت مشکل بات کو بہت آسان الفاظ میں بیان کرتا ہے اور بہت آسان الفاظ کا مجموعہ بنا کر وہ اس بڑی بات کو آسان لفظوں میں اور ان آسان الفاظ کو ایک مصرے میں اور اس ایک مصرے سے دوسرا مصرع اور ایک شعر، یعنی مشکل الفاظ کو آسان الفاظ میں کنورٹ کرتا ہے اور ان الفاظ کو اس ترتیب سے جمع کرتا ہے کہ وہ ایک مصرع بنتا ہے اور ایک سے جب دوسرا مصرع بنتا ہے تو وہ ایک شعر بن جاتا ہے۔ مختصر، مشکل بات کو آسان لفظوں میں بیان کرنا شاعری ہے، اور یہ طریقہ کار خاصا مشکل ہے۔ اس طریقہ کار کو اپناتے اپناتے ایک عرصہ لگتا ہے، ایک عمر لگتی ہے، اور اس کتاب میں حضرت پیر سید معین الدین المعروف بڑے لالا جی حضور نے اس مشکل انداز کو اس آسانی کے ساتھ بیان کیا ہے، اس آسانی کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں تو بآسانی آپ کو شاعر کی بات سمجھ آ جاتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر یہ کتاب 10ویں کلاس کا بچہ بھی پڑھ لے تو اسے بھی اس بات کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاعر دراصل اپنے اس شعر میں کیا بیان کر رہا ہے اور اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے۔ میں اس کی ایک بہت چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اس میں ایک غزل ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، اس میں حضرت لالا جی حضور لکھتے ہیں کہ ترچھی نظروں سے وار کرتے ہو، کس ادا سے شکار کرتے ہو۔ اب اس کی آپ خوبصورتی دیکھیں کہ بالکل مشکل بات ہے لیکن بہت آسان الفاظ میں بیان کی گئی ہے کہ ترچھی نظروں سے وار کرتے ہو، کس ادا سے شکار کرتے ہو۔ اب یہ دیکھیں، یہ مطلع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور آپ کی بہت مشہور غزل ہے، یقیناً آپ سب نے بھی سنی ہوگی، میں ابھی دیکھ رہا ہوں مجھے مل جاتی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ آپ حضور کا کلام، وہ مجھے خود بھی بہت پسند ہے۔ اب دیکھیں، نظر ملا کر کسی نے یارو
نظر کا جادو چلا دیا ہے. نظر ملا کر کسی نے یارو نظر کا جادو چلا دیا ہے. نہ جانے کیسی دکھائی آنکھیں کہ پل میں اپنا بنا لیا ہے. اب اس مطلب کو بھی آپ دیکھیں، بالکل آسان الفاظ میں ہے لیکن اچھی خاصی گہری اور اچھی خاصی مشکل بات ہے. اب یہ بات اگر ایک بچہ بھی پڑھے تو اسے آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اسی طرح اسی غزل کا جو مقطع ہے، نہیں ہے مشتاق اب مزہ کچھ یہ دل لگی ایک کھیل سی ہے. نہیں ہے مشتاق اب مزہ کچھ یہ دل لگی ایک کھیل سی ہے. کبھی محبت کبھی ہے نفرت یہ ایک تماشا بنا ہوا ہے. تو اس کتاب میں یہ خوبصورتی ہے کہ مشکل بات کو بہت آسان الفاظ میں بیان کیا گیا. اگر آپ ابتدائی شاعر ہیں تو میں چونکہ خود شاعر ہوں اس لیے آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں. اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو آپ کو گوہر شریف سے بآسانی مل جائے گی. گوہر شریف کی اپنی لائبریری ہے، مکتوبات ہیں، آپ کو وہاں سے آسانی سے مل جائے گی اور کتاب کی قیمت بھی بہت مناسب ہے، آپ بآسانی لے سکتے ہیں. اس کتاب سے آپ کی شاعری صرف مشکل الفاظ سے آسان الفاظ میں کنورٹ نہیں ہوگی بلکہ آپ کو بہت سارے اوزان کا پتہ چل جائے گا. کیونکہ لالہ جی حضور نے اس بک میں جتنے کلام لکھے ہیں تقریباً ہر کلام کا جو وزن ہے وہ مختلف ہے. اور ایک شاعر کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ مختلف وزن پر اپنی ایک کلام لکھے. مطلب ایک کلام ایک وزن پر، دوسرا کلام دوسرے وزن پر. وزن سے مراد بحریں ہیں، جو شعراء حضرات ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. تو اس بک میں مختلف بحروں پر مختلف کلام لکھے گئے ہیں. دوسرا، اس بک میں حمد ہے. آپ حمد کو دیکھ کر اس سے ایک اچھا خاصا خلاصہ لے سکتے ہیں جس پر آپ اپنا کلام بھی لکھ سکتے ہیں. اور حمد میں بھی بہت سارے اوزان موجود ہیں. نعتیہ کلام ہیں، منقبت کے بہت ساری منقبت ہیں. تو میں چونکہ خود ایک شاعر ہوں تو میں نے اپنی شاعری کے جو روحانی استاد مانے ہیں وہ حضرت پیر سید معین الدین المعروف بڑے لالہ جی ہیں. کیونکہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہی میرے اندر شاعری کا بہت ایک ذوق پیدا ہوا اور میں نے اپنی شاعری کا زیادہ تر حصہ، میرا جتنا بھی شاعر میں نے ابھی تک لکھی ہے شاعری، اس کا زیادہ تر حصہ میں نے اس کتاب سے سیکھا ہے. تو چونکہ میں نے اس کتاب سے سیکھا ہے اس لیے میں آپ سب سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور خریدیں اور اس کتاب کا مطالعہ آپ کو ایک یقیناً اچھا شاعر بنا دے گا. یہ میرا دعویٰ ہی نہیں بلکہ میرا وعدہ ہے آپ سب سے. ناظرین و سامعین، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ میں سے کسی حضرات نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے اور وہ میری بات کے ساتھ اگری کرتے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی کمنٹ سیکشن میں اس کتاب کے حوالے سے جو رائے رکھتے ہیں وہ ضرور پیش کریں، تاکہ اگر کوئی کمنٹ سیکشن میں جاتا ہے تو اس چیز کا یقین ہو سکے کہ یہ کتاب کتنی مستحکم ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.